کہ بجائے اس کے کہ کسی سیاسی جماعت کو یا جو حکمراں جماعت ہے اس کو ٹارگٹ کیے بنا ہم نے ان کی جو بیڈ گورننس تھی اس کو ٹارگٹ کیا، آپ کی جو بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ٹارگٹ کیا، اور حتی الامکان کوشش یہ اپنے ہماری جانب سے کوشش یہ رہی کہ جو انتظامی نااہلیاں ہیں اس کو اجاگر کیا جائے، نہ کہ سیاسی جو بیشنگ ہوتی ہے اس کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5 سالوں میں 18 سے 23 تک جو سلسلے روا رکھے گئے، ہم نے وہ اس ٹریڈیشن کو فالو نہیں کیا، ہم نے ایک ایسے ٹریڈیشن کو ایوالو کیا اس اسمبلی کی تشکیل کے بعد کہ جہاں پر انتظامی نااہلی، بیڈ گورننس کو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ مسائل جن سے اس سندھ کے باسی پریشان ہیں ان کو حل کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج کی تاریخ تک ہمارا ایمبیشن، ہمارا ٹارگٹ یہی ہے۔ کل جو واقعہ ہوتا ہے، یہ بچہ 10 سال کا بھی بچہ نہیں تھا، اور اس معصوم کی شکل آپ دیکھیں، یہ بچے ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہیں، ہم سب صاحب اولادیں ہیں، اور یہ بچے جو ہوتے ہیں ذرا اس ساری صورتحال کو اس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ واقعہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے بیٹے کے ساتھ ہوتا تو مجھ پہ کیا گزر رہی ہوتی۔ یہ کوئی مذاق نہیں لگا ہوا ہے اور کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے، معذرت کے ساتھ۔ کل وہ مانگے تانگے کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے یہ بیکار بات کی گئی۔ دیکھیں میں سخت جملہ نہیں ادا کرنا چاہ رہا ہوں، میرے منہ میں تو کچھ اور ہی جملہ آ رہا ہے، میں نہیں ادا کرنا چاہ رہا وہ سخت جملے۔ سیاست آپ کر رہے ہیں جناب، آپ کی انتظامی نااہلی کو بتایا جا رہا ہے، آپ کی بیڈ گورننس کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہم نے شہر میں ہم 16 سال کا اقتدار لے چکے ہیں، ہزارہا ارب روپے کا بجٹ کنزیوم کر چکے ہیں، اور ہم ابھی تک اس شہر میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے بھی قابل نہیں ہوئے۔ بھائی مان لیتے، کل اس کی فیملی کے پاس چلے جاتے۔ 2023 کی اگر میں سٹیٹس پیش کروں، میرے سٹیٹس نہیں ہے، ریسکیو اداروں کے سٹیٹس ہیں، 60 سے زائد اموات ہو چکی ہے اسی طرح گٹر، مین ہول اور ندی میں گرنے کی وجہ سے۔ سندھ حکومت سو رہی ہے، مقامی حکومت سو رہی ہے، اس شہر کا میئر سو رہا ہے، اس ٹاؤن کے جو مختلف ٹاؤنز میں یہ واقعات ہوں اس کے چیئرمین سو رہے ہیں۔ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس شہر میں جو اوپن مین ہولز ہیں، یہ انہوں نے موت کے گھاٹ بنائے ہوئے ہیں، کنویں بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی لگ بھگ 4 ساڑھے 4 لاکھ 5 لاکھ گٹر کے ڈھکن ہوں گے اس شہر میں میری اطلاع کے مطابق، ان میں سے آدھے جو ہیں شہر میں موجود ہی نہیں ہے، ان گٹر کے اوپر ڈھکن ہی موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ 200 موت کے کنویں مقامی حکومت، سندھ حکومت نے اس شہر والوں کو بنا کے دیے ہوئے ہیں کہ آؤ اندھیرے میں، کیونکہ لائٹ ہم لگا نہیں سکتے، گٹر کے ڈھکن ہم لگا نہیں سکتے، آؤ اس میں ڈوبو اور مر جاؤ۔ ایک طرف تعلیم کا نظام برباد کر کے رکھ دیا ہے، ایک مخصوص انداز سے شہری سندھ کے بچوں کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، دوسری جانب جو بچے اس سے افیکٹی نہیں ہیں، جن کی عمریں چھوٹی ہیں، ان کے لیے گٹر کے ڈھکن ہٹا دیے گئے، لگائے نہیں گئے تاکہ بچہ آئے اور اس میں مر جائے۔ کیا شہر اس طرح کی حرکات و سکنات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شہر کا یہ حال رہ گیا کہ اب اس کے اوپر گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی اب ہم پہ یہ الزام لگے کہ چونکہ تم وفاقی حکومت میں ہو تو وزیر اعظم پاکستان سے بات کرو، بھائی ہمارے گٹر کے ڈھکن لگا دیں؟ یہ مذاق لگایا ہوا سندھ حکومت نے اور مقامی حکومت نے۔ باتوں کے ٹورنامنٹ کرا لو ان لوگوں سے، بڑی بڑی باتیں کرتے۔ یقین جانے 16 سالوں میں وہ افریقی ممالک جو پسماندہ تھے ان کی بھی گورننس جو ہے وہ اس سندھ کی حکومت سے بہتر ہے۔ یہ کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں میں، ایک انتظامی نااہلی ہے اس کو بتلایا جا رہا ہے۔ اور ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ اس مسئلے پر بھائی جائے نا اس گھر والوں سے، ان گھر والوں سے جا کے سندھ حکومت یا مقامی حکومت والے معافی مانگیں۔ یہ سب جو اصل جڑ ہے، جو وجہ ہے، اصل وہ وجہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ 2022 میں جب ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام اس شہر اور پورے سندھ پر، کراچی تک کشمور مسلط کیا جا رہا تھا، ہم جانتے تھے کہ اس نظام میں لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا،
اسی بنیاد پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جو ہے اس بلدیاتی الیکشن کا بوائیکاٹ کیا تھا. وہ بنیادی وجہ تھی. کیوں کیا تھا؟ آج پتہ لگ رہا ہے. آج پتہ لگ رہا ہے کہ چاہے وہ یو سی کا چیئرمین ہو جماعت اسلامی کا, چاہے ٹاؤن کا چیئرمین ہو پی ٹی آئی کا, چاہے شہر کا میئر ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا, ان تینوں نے کراچی کے اوپر سودے بازی کی ہے, پورے سندھ کے اوپر سودے بازی کی ہے. اس نظام کی اوقات یہ ہے کہ یہ نظام اس شہر میں جو گٹر کے ڈھکن ہے وہ تک نہیں لگا سکتا. یہ میں کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں, یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے جس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. آپ کے دل میں آتا ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا اور سو کال دو ٹوک جواب دینا تو دیتے رہیے جناب, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. ہم حق بات کرتے تھے, کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس پریس کانفرنس کے توسط سے میرا مطالبہ ہوگا سندھ حکومت سے, یہ جو شہر کے قابض میئر ہیں ان سے, اور وہ جو ٹاؤن کا چیئرمین ہے, یہ جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, ان تینوں جماعتوں نے سودے بازی کی ہے. اور یہ سودے بازی کا نتیجہ ہے. بھائی ذمہ داران کو ذمہ داری ٹھہرائی جائے گی یا نہیں ٹھہرائی جائے گی, مجھے یہ بتائیں. بھائی گٹر کا ڈھکن نہیں تھا, بچے کی موت ہو گئی, کس کے اوپر ذمہ داری ہوگی, کس پہ ایف آئی آر کٹوائی جائے؟ مجھے بتائیں نا. یہ جو 2023 میں 60 لوگ لقمہ اجل بنے, اس کی کون ذمہ داری لے گا بھائی؟ ان کے گھر والے کس کے پاس جا کے سوال کریں یا کون سی عدالت میں جا کے پوچھیں کہ بھائی ایف آئی آر کس پہ کٹوائیں ہم؟ میرے بچے کو مار دیا گیا ہے. یہ گٹر کے ڈھکن لگانا, ان کے فائنینشیل آپ نمبرز دیکھ لیں, چاہے وہ یو سی کا چیئرمین ہو, وہ بھی جو ہے کوٹیشن گٹر کے ڈھکنوں کی بنا رہا ہوگا. میں حلفیہ یہ بات کہہ رہا ہوں. واٹر کارپوریشن کا ایک سی این ہوگا اس علاقے کا, وہ بھی یہی کام کر رہا ہوگا سیوریج کا. ٹی ایم سی کا چیئرمین ہوگا, وہ بھی گٹر کے ڈھکن پہ جو ہے وہ ٹینڈر بنا رہا ہوگا 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے کے. کوئی سینسس تو ہے نہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو موجود نہیں ہے. اس شہر کے میئر نے بھی ایک فیکٹری ڈالی تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہو نہ ہو, یاد ہو کہ اب مسئلے ختم ہو گئے. ایسے گٹر کے ڈھکن میں نے بنا دیے ہیں ناسا والوں کے تعاون سے, ایسا لگتا ہے کہ اب وہ چوری نہیں ہوں گے. وہ فائبر کے بنے, میں پتہ نہیں کون کون سی اس کی کمپوزیشن بتائی تھی یہ قابض میئر نے. او بھائی کدھر ہے وہ گٹر کے ڈھکن؟ میئر صاحب باتوں کے ٹورنامنٹ بند کرو, کام کرو بھائی. اس طرح لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہم شہر کو. آپ کے 2 سال ہو گئے میئرشپ کے, اس سے پہلے 2 سال تک ایڈمنسٹریٹر تھے جناب آپ. کون سی ڈراسٹک تبدیلی آ گئی ہے بھائی اس شہر میں؟ اس شہر کو دھول چاٹنے پہ لگایا ہوا ہے اس میئر نے. اور سندھ کو مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے, حیرانی ہو رہی ہے. مطلب خدا کے عطاب سے ڈرے یار. ان چیزوں پہ کیا پریس کانفرنس کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ گٹر کے ڈھکن لگا دیجئے؟ آپ اپنا قبلہ درست کیوں نہیں کرتے جناب؟ یہ کدھر ہے وزیر بلدیات اس صوبے کے؟ کدھر ہے یہ؟ تو مجھے تو لگتا ہے ان ایشوز پہ دونوں ہی آن بورڈ نہیں ہے, چاہے وہ میئر کراچی ہو چاہے وہ وزیر بلدیات ہو. ایک کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ایک کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سوال کرو ان سے تو وہ ایک بولتا ہے سلیم اللہ, دوسرا بولتا ہے کلیم اللہ. یہی کام چل رہا ہے. یہ میرا کام نہیں ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. سالڈ ویسٹ پہ بات کرو تو میئر صاحب بول دیتے ہیں ابھی تک میں چیئرمین نہیں بنا ہوں. ایسا لگ رہا ہے صوبے میں کسی اور جماعت کی حکومت ہے. کیا مذاق نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے مذاق. کیا لوگ اسی کام کے لیے رہ گئے کہ بھئی یہ ذمہ داری میرے پاس نہیں ہے؟ بھئی اس صوبے میں مقامی حکومت جیسے تیسے بھی صحیح پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اس شہر کی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. صدر پاکستان آپ کا ہے. اور کون سی سہولت چاہیے بھائی لوگوں کو گٹر کے ڈھکن دینے کے لیے؟ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کو اور کون سے طاقت چاہیے؟ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ شپ بھی چاہیے آپ کو, تب جا کے گٹر کے ڈھکن لگیں گے اس شہر میں. پانی میسر نہیں ہے اس شہر میں. تعلیم کا نظام برباد ہو چکا ہے. جو بچے ایگزامز میں اپیئر ہوتے ہیں ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے سسٹمیٹک انداز سے. صحت کی سہولیات آپ نے نہیں دی ہیں. روڈ پہ دھول اڑ رہی ہے, روڈ پہ دھول اڑ رہی ہے. رہ دے کے بچے تھے ان کو کھلے گٹر میں جو ہے اس طرح موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. یہ کیا بنانا کیا چاہ رہے ہیں اس شہر کو بھائی؟ میری ڈیمانڈ ہوگی صوبائی حکومت سے کہ ان کی داد رسی کی جائے, ان تمام فیملیز کی داد رسی کی جائے, ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. حکمران جا کے, ان کا کوئی نمائندہ جا کے ان کے آنسو تو پوچھ لے, ان سے معافی تو مانگ لے. وہ جو ذمہ داران ہے, چاہے وہ یو سی کا چیئرمین ہو, ٹاؤن کا ہو, واٹر بورڈ کا ایک سی این ہو, بھائی کچھ تو انکوائری کرو, کچھ تو کسی کو تو ذمہ داری فکس کرو یار. کسی پہ تو ذمہ داری فکس کرو.
یہ شہر والے تو پریشان ہیں کہ کس سے پوچھیں، کس سے سوال کریں، کیونکہ اس لولے لنگڑے نظام کو جو پیپلز پارٹی نے بائی ڈیزائن امپوز کرنے کی کوشش کی پورے صوبے میں، اس پہ سودے بازی کرنے کے لیے جماعت اسلامی بھی آ گئی، پی ٹی آئی بھی آ گئی. اب بیٹھ کے رو رہے ہیں جی فائنینشیل اتھارٹی نہیں ہے، ہم کیا کریں. ان لوگوں کو 2 سال بعد بات سمجھ میں آتی ہے. ان کے در پہ گئے تھے جماعت اسلامی، ہم چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان کے در پہ گئے تھے صرف یہ بتانے کے لیے کہ خدا را اس نظام کو ایکسپٹ مت کیجئے، اس نظام میں ڈیلیورنس نہیں ہو سکے گی. مگر چونکہ جماعت اسلامی کو پیپلز پارٹی بی ٹیم کا کردار ادا کرنا تھا تو کیسے نہیں پارٹیسپیٹ کرتی. انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کر لی، پورے سندھ کے حقوق پہ سودے بازی کر لی. یہی حال حیدرآباد کا ہے، یہی حال حیدرآباد کا ہے، یہی حال سکر کا ہے، یہی حال نواب شاہ کا ہے. کون کون سے شہر اور کون کون سے ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ کی بات کروں جناب. یہاں صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. آج کی پریس کانفرنس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھائی ذمہ داری فکس کریں، رسپانسبلٹی فکس کریں، کسی کو خود طے کریں کہ تھی کس کی ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری اگر پوری کرنے میں ناکام ہوا ہے تو حکومت اس کے خلاف کیا ایکشن لے رہی ہے. عوام یہ جاننا چاہتی ہے، عوام یہ جاننا چاہتی ہے. اس طرح صورتحال چل نہیں سکتی ہے. آج ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ اسمبلی میں بھی ٹیک اپ کریں. مسائل آن ڈیلی بیسس اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے مسئلے، چاہے ابھی اس سے 2-3 دن سے ہم نے اس ایک بڑے مسئلے کو بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے، انٹر بورڈ کے جو ایگزامز میں جو ہاتھ ہوا ہے شہری سندھ کے بچوں کے ساتھ، ہم نے اس کو بھی ٹیک اپ کیا، بات کی. آپ میڈیا حضرات کا شکریہ، اس کو آپ نے جو ہے وہ اتنا زبردست انداز سے جو ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنایا. آج یہ صورتحال، کل جو ہے یہ صورتحال ہو گئی ہے. یہاں قانون سازی تو پتہ نہیں بہت دور جا کے رہ گئی ہے. یہاں تو بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہے. لوگ لیجسلیٹر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قانون سازی اور دیگر چیزیں ان سب میں اپنا کردار ادا کرے گا، مگر یہاں تو گٹر کے ڈھکن نہیں دینے کو تیار ہے صوبائی حکومت اور مقامی حکومت. کیا کیا جائے جناب؟ تو اس مسئلے پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اسمبلی میں بھی بات کرے گی تاکہ یہ جو مسئلے ہم شہری سندھ کی مؤثر آواز ہیں، اور شہری سندھ کے لوگوں کو جو مسئلے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، دیہی سندھ کے لوگوں کو جو مسئلے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان تمام مسائل پر ہم انشاءاللہ چپ نہیں بیٹھیں گے. حکومت سے سوال ہوگا اور حکومت کو ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام ایشوز پہ حکومت جواب دے اور بتلائے کہ کس کی رسپانسبلٹی تھی اور کس کی نہیں. بہت بہت شکریہ.